صاحب جی، کھانا لگ گیا ہے، نیچے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کسی ملازم نے آ کر کھانا لگنے کی اہل کو اطلاع دی۔ آتا ہوں، اہل نے آستین فولڈ کرتے ہوئے کہا۔ جی، ملازم واپس جا چکا تھا۔ السلام علیکم۔ اہل نے نہایت دھیرے سے سلام کر کے چیئر پر بیٹھ گیا۔ پوری ٹیبل کھانے پینے کی چیزوں سے بہت ہی نفاست سے سجائی گئی تھی۔ کیسے ہو؟ جاوید صاحب نے اہل سے پوچھا۔ فائن، اہل نے جواب دیا۔ اب بھی ناراض ہو؟ اہل نے بریرہ سے پوچھا، کیونکہ اس واقعے کے بعد بریرہ نے اہل سے بول چال بند کی تھی۔ نہیں، کب تک ناراض رہ سکتی ہوں آپ سے؟ بریرہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ کھانے کے دوران ہی جاوید شاہ افندی کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ ایک پل کے لیے اہل نے بھی ان کی آئی ہوئی کال پر اپنا دھیان خود متوجہ کیا۔ السلام علیکم، جاوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ سرفراز نے سلام کرنے کے بعد ان کی خیریت دریافت کی۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب کو ایک انجانی سی خوشی ہو رہی تھی۔ سلام دعا کے بعد سرفراز صاحب اپنے مقصد پر آئے۔ اہل کی آنکھوں میں غرور صاف دکھ رہا تھا۔ اس کی شاطر مسکراہٹ معنی خیز تھی۔ دراصل مرش شادی کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اس کی مرضی مکمل طور پر ہے، اس لیے میں نے آپ کو کال کی ہے۔ میرے خیال سے آپ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ سرفراز صاحب نے نپے تلے انداز میں بات کی۔ ہاں ہاں، ہماری مکمل مرضی، ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کے اس فیصلے سے۔ جاوید صاحب کی خوشی انگ انگ سے چھلک رہی تھی۔ ہم کل ہی مل کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، جاوید صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر کل بات ہوتی ہے۔ کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ کس کی کال تھی؟ اہل بخوبی جانتا تھا کال کس کی ہے، لیکن پھر بھی انجان بننا اس کا فرض تھا۔ سرفراز صاحب کی بتا رہے تھے مشت تیار ہو گئی ہے شادی کے لیے۔ جاوید شاہ افندی خوب جانتے تھے مشت کیوں تیار ہوئی ہے۔ ضرور ان سب میں اہل کا ہاتھ شامل تھا، لیکن کچھ بھی تھا، انہیں مشت کا فیصلہ بہت پسند آیا تھا۔ بریرہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ مشت شادی کے لیے تیار ہو گئی ہے؟ بابا، یہاں پر مشت کا کیا ذکر؟ تمہارا بھائی تمہاری فرینڈ مشت سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، جاوید نے بریرہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا بھائی مشت سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، ابھی کل ہی تو ہمیں خود بتایا ہے اس نے، جاوید شاہ افندی نے اہل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب دوبارہ سے کال کریں گے، اہل نے موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جاوید شاہ افندی سے کہا۔ کیوں؟ جاوید شاہ افندی نے تھوڑا حیرت سے اہل کو دیکھا۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں کل، اہل نے بے فکری سے کہا۔ نکاح؟ اتنی جلدی؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ جاوید صاحب کو اہل کا اس طرح سے فیصلہ کرنا سخت زہر لگتا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کال کریں، نکاح میں جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں۔ اہل کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا مقابل کا کیا ری ایکشن ہے۔ ہر فیصلہ تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا اہل، جاوید شاہ افندی نے آواز میں سختی لاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں، آپ کال کر رہے ہیں یا میں کروں؟ کریں نا، ہو سکتا ہے وہ تیار ہی ہو جائے، مریم شاہ افندی نے جاوید شاہ افندی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ جاوید شاہ افندی مجبور تھے، انہیں ڈر تھا کہ کہیں اہل کچھ اور نہ غلط کر دے۔ کرتا ہوں، جاوید شاہ افندی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ سرفراز صاحب، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا ہم کل نکاح کی رسم ادا کر لیں؟ دراصل میں کچھ دنوں کے لیے بیرون ملک جا رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کیوں نہ اس فرض کو کل ہی ادا کر دیا جائے۔ جاوید شاہ افندی نے بہت تحمل سے بات کی۔ کل؟ ہم لڑکی والے ہیں، کل ساری تیاریاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میرے خیال سے ہمیں آرام سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ بابا، میں تیار ہوں، آج نہیں تو کل، آپ نے کرنا ہی ہے، میں تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نکاح ہی تو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ موش کی دھڑکن بہت دھیمی ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہ سب کرنا پڑ رہا تھا جس میں اس کی مرضی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ ہم بہت سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور رخصتی ایک ہفتے کے بعد کر لیں گے۔ جاوید شاہ افندی کسی بھی طرح سے سرفراز صاحب کو قائل کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، سرفراز صاحب نے آخر ہاں کر ہی دی تھی۔ جب سب کی مرضی شامل تھی تو انہیں سب کچھ مناسب لگ رہا تھا۔ موش کے رخسار سے دو موتی ٹوٹ کر گالوں کو بھگو گئے تھے۔ پوری رات موش کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
اس کی سسکیاں اسی کے کمرے میں گونج کر دفن ہو جاتی تھیں۔ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ یہ اللہ کیوں ملوایا مجھے اس شخص سے؟ نفرت ہے مجھے۔ کیوں؟ رونے کی وجہ سے مجھ کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ وہ مسلسل رب سے شکوہ کیے جا رہی تھی۔ کیا قصور تھا اس کا جو اس کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ پہنچ گئی تم لوگ، کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ آہل سمنا اور عریشہ کو خیریت سے پہنچنے کی خبر لے رہا تھا۔ ہاں، کوئی پرابلم نہیں ہوئی، سمنا نے جواب دیا۔ شکریہ میرا ساتھ دینے کے لیے۔ آہل نے مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی دوست کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے عریشہ نے جواب دیا، لیکن ہمیں بہت برا لگ رہا ہے۔ ہماری بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے اور ہم رہیں گے ہی نہیں، سمرا نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ ولیمے پر تم دونوں کو اسپیشلی انوائٹ کروں گا یار، آہل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم انتظار کریں گے، سمرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہت جلد تم لوگوں کا انتظار بھی ختم ہو جائے گا۔ اب فون رکھتا ہوں، خدا حافظ۔ آہل نے خدا حافظ بول کر کال ڈسکنیکٹ کر دیا۔ آہل اپنی زندگی میں کبھی ایسا قدم نہ اٹھاتا جو آج اس نے مجھ کے لیے اٹھایا تھا۔ وہ لڑکی میرے لیے اتنی خاص کیوں بنتی جا رہی ہے؟ میں اس کی زندگی بچا رہا ہوں، لیکن کیوں بہاڑ میں جانے دیتا؟ مجھے اس سے کیا غرض؟ آہل کی سوچوں کا مرکز مش بنی تھی۔ وہ مش کا بریسلٹ لے کر مسلسل اسی کو سوچے جا رہا تھا۔ فارس، کل نکاح ہونے جا رہا ہے۔ آہل فارس کو کال کر کے نکاح کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ کیا وہ مان گئی؟ فارس کو حیرت ہو رہی تھی۔ ہاں، ابھی ابھی محترمہ نے خود ہاں کہا ہے۔ آہل کے لبوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ تھی۔ آہل نے فارس کو یہ تو بتایا تھا وہ مجھ سے شادی کرنے والا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کس طرح سے کرے گا۔ لیکن کیسے یار؟ وہ لڑکی مان گئی؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ ضرور تو نے کچھ کیا ہوگا۔ فارس اب آہل کی تفتیش کر رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس اس کی دو دوستوں کو کڈنیپ کیا تھا، آہل نے پرسکون ہوتے ہوئے کہا۔ کڈنیپ؟ فارس نے کڈنیپ لفظ پر سے دہرایا۔ ہاں، کڈنیپ۔ آہل نے سامنے رکھے بریسلٹ پر ایک نظر ڈال کر کہا۔ لیکن تو نے مجھ سے کڈنیپ کا ذکر تو نہیں کیا تھا، فارس نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کیا ہے نا، میں تیرا لیکچر بالکل بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے تجھے نہیں بتایا، آہل نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت ہی برا ہے تو، فارس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ معاف کر یار، آہل نے معافی مانگی۔ مطلب کل تو دلہا بنے گا؟ فارس اب شرارت پر اتر آیا تھا۔ بکواس بند کر، خدا حافظ۔ آہل فارس کا مذاق سننے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں تھا۔ بندہ ایک میسج ہی کر لیتا ہے۔ بریرہ ایک ایک منٹ پر موبائل پر میسج ان باکس کھول کر چیک کر رہی تھی، لیکن نہ تو کوئی میسج اور نہ ہی کوئی کال۔ غلطی تو اسی کی تھی، جھوٹ بولا تھا اس نے۔ کم از کم میں تو معافی نہیں مانگ رہی۔ بریرہ ایک لگاتار کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کی بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ بے صبری سے اسے فارس کے میسج کا انتظار تھا۔ بریرہ شاہ افندی بھی محبت میں پوری طرح شرابور ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں فارس کے لیے بھی جو بھی فیلنگز تھیں، کم از کم وہ نفرت نہیں تھی، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کے دل کے ایک گوشے میں فارس کا نام چھپا ہوا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اب اور انتظار کرنا بے وقوفی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بریرہ کو آنکھ بند کرنا پڑی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ امی، یہ سب کیا ہے؟ نکاح سادگی سے ہوگا، یہ شادی کا جوڑا کس لیے؟ مش کو بے انتہا کوفت ہو رہی تھی سامنے لال رنگ کا جوڑا دیکھ کر، جس پر بے حد نفیس کڑھائی آراستہ تھی۔ مش، کیا ہو گیا ہے؟ شادی کے دن ہر لڑکی یہ جوڑا پہننا ہوتا ہے۔ وہ تو شکر ہے میں نے یہ پہلے سے خرید کر رکھا تھا، فائزہ بیگم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ امی، آپ بھی نا، اور یہ سب مٹھائی وغیرہ، کیا ضرورت تھی ان سب کی؟ مش کا بس نہیں چل رہا تھا ایک ایک چیز کو آگ لگا دے۔ یہ سب رسم ہوتی ہے میری جان، یہ دیکھو تمہارا ہاتھ کتنا سونا لگ رہا ہے، دلہنوں کے ہاتھ یوں خالی نہیں ہوتے، پارلر جا کر اچھے سے تیار ہو کر آؤ۔ امی پلیز، میں سے ہی صحیح ہوں، اور رہی مہندی کی بات، نمرہ سے لگوا لیتی ہوں، لیکن پارلر نہیں جاؤں گی میں۔ مش ان سب سے جلد از جلد پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی۔ اتنی جلدی ان لوگوں نے نکاح کرنے کے لیے کہہ دیا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، فائزہ بیگم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔
مجھے صرف آپ کی دعا چاہیے امی۔ موش کے آنسو پلکوں کو بھگو رہے تھے۔ میری دعائیں تو صرف تمہارے لیے ہی ہیں میری جان، فائدہ بیگم نے موش کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ یار قسم سے کیا غضب کا ڈھا رہا ہے آج، نہ جانے کتنی بیچاری لڑکیوں کا دل توڑے گا تو۔ فارس دل کھول کر لگاتار آہل کی تعریف کیے جا رہا تھا۔ فارس صبح صبح ہی آہل کے کمرے میں آ دھمکا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتا، تو موش کے سامنے پہلے سے ہی دل ہار بیٹھا تھا نا؟ فارس کے سوالات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آہل نے صاف انکار کیا۔ چلنا ہے یا نہیں؟ آہل رسٹ واچ ہاتھ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں نیچے آ چکے تھے، جہاں پر جاوید شاہ افندی، مریم اور بریرہ پہلے سے ہی منتظر تھے۔ ایک لمحے کے لیے فارس کی گستاخ نظر بریرہ کی جانب اٹھی، جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ فارس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ آہل، میری دعا ہے تم اپنی زندگی میں ہمیشہ شاد آباد رہو بیٹا۔ مریم بیگم نم آنکھوں سے آہل کو ڈھیر ساری دعاؤں سے نواز رہی تھیں۔ تھینکس۔ آہل نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے تھینکس کا لفظ ادا کیا۔ بھائی آپ تو بہت پیارے لگ رہے ہیں، میں بہت خوش ہوں، بریرہ نے آہل سے گلے لگتے ہوئے کہا۔ میری جان آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، آہل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ موش آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی بیٹا، اتنا کیوں رو رہی ہے؟ سرفراز صاحب نے موش کے بال کو سہلاتے ہوئے کہا۔ موش 1 گھنٹے سے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے دل میں لاوے اٹھ رہے تھے، لیکن یہ مجبوری بھی نا انسان سے کیا کیا کرواتی ہے۔ بابا، موش اور پھوٹ کر رو رہی تھی۔ موش روتی نہیں ہے بیٹا، ایک نہ ایک دن ہر لڑکی کو جانا ہوتا ہے۔ سرفراز صاحب نے موش کے ماتھے پر ممتا بھرا بوسہ ثبت کر کے کمرے سے جا چکے تھے، کیونکہ موش کے آنسو ان کی برداشت سے باہر تھے۔ موش بہت پیاری لگ رہی ہو، کسی کی نظر نہ لگے تمہیں۔ سدرا، جو کہ موش کی پڑوسی تھی اور ایک طرف سے موش کی فرینڈ بھی۔ شکریہ سدرا، موش نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں اداسی صاف نمایاں تھی، لب خشک ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کچھ پل میں اس کی سانس تھمنے والی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی موش کو خوبصورت روسی جوڑا زیب تن کرنا پڑا۔ لائٹ میک اپ چہرے کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ آہل شاہ افندی کا آج پہلا قدم تھا اس گھر میں۔ اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا زندگی میں ایسا بھی موڑ آئے گا۔ سرفراز صاحب نے خاطر تواضع میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لان میں نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ نکاح کا وقت ہو چکا تھا۔ قاضی صاحب تشریف لا چکے تھے۔ آہل کے دل میں ایک عجیب سی خواہش پیدا ہو رہی تھی، جانے موش کے دیدار کے لیے۔ موش، نکاح کا وقت ہو گیا ہے، فائزہ بیگم نے اندر آتے ہوئے کہا۔ موش کا دل بیٹھ سا گیا تھا، اس کے دل پر قیامت گزر رہی تھی۔ کان کی لوئیں تک سرخ ہو گئی تھیں۔ آخر وہ گھڑی آ ہی چکی تھی۔ 2-3 لڑکیاں موش کو لے کر کمرے سے باہر آئیں۔ آہل کی نظر یکایک سامنے کی جانب اٹھی۔ آہل شاہ افندی نظریں پھیرنا بھول گیا تھا۔ موش کو لے جا کر آہل کے قریب بٹھا دیا گیا۔ چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی ان دونوں کی، ہر کسی کی نظروں میں ستائش تھی۔ موش نظریں مسلسل زمین پر ٹکائے ہوئے تھی۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کیوں صرف میرے ساتھ ہی کیوں؟ موش کا دل دہائیاں مانگ رہا تھا۔ اب قاضی صاحب سب کچھ بولنے کے بعد موش کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیا آپ کو آہل شاہ افندی اپنے نکاح میں قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ موش کی خاموشی وہاں کھڑے نفوس کو پریشان کر رہی تھی۔ قبول ہے، یہ تھا قدرت کا فیصلہ، شاید اسے ہی قسمت کہتے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں موش سرفراز احمد سے موش آہل شاہ افندی بن چکی تھی۔ اب قاضی صاحب مکمل طور پر آہل کی جانب متوجہ تھے۔ موش ولد سرفراز احمد، کیا آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے، آہل نے مکمل طور پر ہاں کہہ دیا تھا۔ نکاح کے بعد دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جاوید شاہ افندی کے دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی تھی۔ آج ان کی دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ موش، بہت بہت مبارک ہو، میں بہت خوش ہوں، آج تو میری بھابھی بن گئی۔ بریرہ واقعی بہت خوش تھی، لیکن اس کا دل اس بات پر راضی نہیں تھا۔ موش، وہ بھی بھائی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ موش ناکام کوشش کر رہی تھی مسکرانے کی۔ سبھی بہت خوش تھے،
ایک دوسرے کے گلے لگ کر مبارکباد دے رہے تھے۔ سدرا میں کمرے میں جانا چاہتی ہوں، پلیز مجھے لے چلو۔ موش کا دل کر رہا تھا اس منظر سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے۔ وہ خود بھی جا سکتی تھی لیکن تھوڑا معیوب لگ رہا تھا اس طرح سے جانا۔ اہل کا دل تو کر رہا تھا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دے اپنی دشمن جاں کو، لیکن موش موقع پاتے ہی وہاں سے غائب ہو گئی۔ سدرا مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلے چھوڑ دو پلیز، موش نے روتے ہوئے سدرا سے کہا۔ وہ اکیلے میں دل کھول کر رونا چاہتی تھی۔ اہل شاہ افندی کو دل کھول کر بد دعائیں دینا چاہتی تھی۔ اوکے، سدرا کہتی ہوئی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ موش کے آنسو اس کے گال کو بھگو رہے تھے۔ آنسو اپنی پوری روانی کے ساتھ جاری تھے۔ ساری چوڑیاں زمین پر بکھر گئی تھیں۔ گلاب کی پتیاں اپنی اصل خوبصورتی کھو چکی تھیں۔ موش اہل شاہ افندی، نہیں، وہ اس کا نام میرے نام کے ساتھ نہیں جڑ سکتا۔ یا اللہ، موش نے تڑپ کر رب کو پکارا۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ آخر وہی شخص میرے نصیب میں کیوں لکھا گیا تھا؟ کیوں؟ موش تڑپ تڑپ کر اپنے سے شکوہ کر رہی تھی۔ بریرہ، ایک ہیلپ کر دو، اہل نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ بریرہ سے کہا۔ کون سی ہیلپ بھائی؟ بریرہ نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ موش سے ملوا دو، اہل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور، 1 منٹ میں پوچھ کر آتی ہوں، بریرہ نے فائزہ بیگم سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ ہاں کیوں نہیں بیٹا، بھلا مجھ سے اجازت کی ضرورت؟ اب دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر تھوڑی ہیں۔ فائزہ بیگم بھلا کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اجازت ملتے ہی بریرہ اہل کے پاس آئی۔ مبارک ہو بھائی، اجازت مل ہی گئی، چلیں؟ اہل وہاں سے ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھ گیا۔ زینہ طے کر کے دونوں اوپر آئے۔ وہ رہا موش کا کمرہ، اب آپ جائیں لیکن میری دوست کو زیادہ تنگ مت کیجیے گا۔ بریرہ کا موڈ ابھی شرارت کا تھا۔ پہلے مجھے جانے تو دو، اہل نے بریرہ کے سر پر ایک چپت دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں چلتی ہوں۔ بریرہ جا چکی تھی۔ اہل کو ساری صورتحال پتہ تھی اندر کیا ہو رہا ہوگا۔ اہل قدم بڑھاتا کمرے کے اندر آیا۔ دروازے کو اندر سے لاک کر دیا گیا تھا۔ کمرے کا حشر دیکھ کر اہل نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ موش کی پشت اہل کی طرف تھی۔ موش اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کی ہتھیلی کو پوری طرح سے بھگو رہے تھے، جیسے سارا قصور ان لکیروں کا ہی ہو۔ کسی کی آہٹ پا کر موش نے گردن موڑی۔ سامنے ہی اس کا مجازی خدا، اس کا شریک حیات، ہاتھ باندھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ موش کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے گلے تھے۔ اسے ان سب سوالوں کا جواب چاہیے تھا جو اہل شاہ افندی نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ موش اپنی جگہ سے اٹھ کر ہولے ہولے قدم بڑھا کر وہ اہل کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ کالی سیاہ گھنی زلفیں موش کے گالوں پر رقص کر رہی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو لڑی کی طرح جاری تھے۔ دوپٹہ زمین بوس تھا۔ موش کو اس طرح بغیر دوپٹے کے دیکھ کر اہل اپنے جذبات کو قابو کیے ہوئے تھا۔ حالانکہ اب کچھ بھی اس کے بس میں تھا، وہ جو چاہے کر سکتا تھا۔ بہت غلط کیا تم نے، بہت غلط۔ کیوں اہل، کیوں؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیا بگاڑا تھا؟ موش روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس میں تاب نہیں تھی وہ کھڑی ہو سکے۔ اس کا سارا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اہل شاہ افندی اس کی باتوں کو ضرور نظر انداز کرتا، لیکن اہل کو جی بھر کے موش پر ترس آیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری جیت ہو گئی؟ جس طرح تم نے مجھے اپنا بنایا ہے اسی طرح طلاق بھی دو گے؟ میں تم سے طلاق لے کر رہوں گی۔ موش کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی تھی۔ اہل کا بس نہیں چل رہا تھا موش کے ان الفاظ کی دھنجیاں اڑا دے۔ موش کی کلائی کو اہل نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے سختی سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ انگلیوں کے ذریعے اس کے جبڑوں کو سختی سے دبوچ کر کہا۔ آج تو کہہ لیا، اگر آج کے بعد تم نے طلاق کا لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا، یہیں پر دفن کر دوں گا۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں، اس لیے اب جیسا میں چاہوں گا ویسا ہی تمہیں کرنا ہوگا سویٹ ہارٹ۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ نہیں نہیں، اتنی جلدی کیسے آئے گی تمہیں سمجھ؟ گولڈن نائٹ کے دن سمجھا دوں گا۔ تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑ چکا، جتنی جلدی سمجھ جاؤ گی بہتر ہوگا تمہارے حق میں۔ اہل موش کو پیچھے کی اور دھکا دے کر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔
آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔